لیکن آج جنت البقیع کو دیکھ کر زخم تازے ہو رہے ہیں. آج 8 شوال کی تاریخ 8 شوال کی تاریخ نہیں ہے. آج ہم پھر سے شرمندہ ہیں جنت البقیع کو دیکھ کر. سائے میں بیٹھے ہو, تمہیں وہ امام یاد نہیں آ رہا جو ہتکڑی بیڑیوں میں کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, اس امام کی قبر آج بھی دھوپ میں پڑی ہے. جس بی بی کے چادر کے سائے میں رسالت ہو, اسی بی بی کی قبر بے سایہ پڑی ہے. شورش کشمیری نے اپنی کتاب میں فقرہ لکھا کہ جو لوگ تلوار کی دھار سے قتل ہونے سے بچ گئے تھے, ان کی قبروں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر ڈالا گیا. بی بی ہم شرمندہ ہیں آپ سے, کلیجہ پھٹتا ہے جب ہم جنت البقیع کو دیکھتے ہیں. قسم خدا کی, کلاپور جونپور کے مومنین, کوئی بسوا سے, کوئی بھادی سے, کوئی یہاں سے, کوئی وہاں سے, سب آس پاس کے گاؤں سے آئے ہو نا. سعودی عرب نے سعودی عرب نے کروڑوں خرچ کر دیے, کروڑوں. یہ معجزہ ہے حسین کی ماں کا. یہ ملعون کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی جنت البقیع سے لفظ جنت نہ ہٹا پائے. ہاں, زری کی وجہ سے فاطمہ نہیں ہے, فاطمہ کی وجہ سے زری ہے. روزے کی وجہ سے فاطمہ نہیں ہے, فاطمہ کی وجہ سے روزہ ہے. جس شہزادی کے صدقے میں ہمارا وجود ہو, کائنات کا وجود ہو, کیا تمہیں جنت البقیع دیکھ کر ایسا نہیں لگتا جیسے آج بھی کوئی ماں دھوپ میں بیٹھی ہو اور اپنے بچے کے آنے کا انتظار کر رہی ہو؟ کیا تمہیں جنت البقیع دیکھ کے نہیں لگتا کہ کسی قبر سے آواز آ رہی ہو, اے مہدی کب آؤ گے؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ. میں بہت تھکا ہوں, میں بہت جلدی 2-4 مصائب کے فکر پڑھ کے آپ سے بات کا طلبگار ہو جاؤں گا. آپ کیا جانے کیا گزر گئی حسنین کی ماں پر. حضرت بلال جو کہ رسول اللہ کے زمانے کے مؤذن تھے, جناب حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے شام میں رہنے لگے تھے. شام میں ایک شب جناب بلال نے خواب دیکھا. ایک ماں کی مجلس ہے نا, سن لیں. ہماری مائیں قربان عظمت بی بی زہرا پر, مقام بی بی زہرا پر, ہماری مائیں تو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں. گئے ہوگے ماں کی قبر پہ, پھر چلے جاؤ گی ماں کی قبر پہ. قسم خدا کی سید زادے بیٹھو, بتاؤ کیسا لگتا ہے جب جنت البقیع کو دیکھتے ہو؟ جو یہ کہہ رہا ہے مردہ ہے, اور مردہ ہے, مردوں سے نہیں مانگا جاتا. نہیں, تمہارا قبر زہرا پہ پہرا لگانے بات کی دلیل ہے. یہ کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, کیونکہ مردوں کو نعوذ باللہ گرفتار نہیں کیا جاتا, زندوں کو مقید کیا جاتا ہے. لیکن وہ قبریں کیسے مٹاؤ گے جو ہمارے دلوں میں بنی ہوئی ہیں؟ ہاں, ہمارے دلوں میں زہرا ہے, ہمارے دلوں میں قبور ائمہ ہے, ہمارے دلوں میں کربلا ہے, ہمارے دلوں میں بقیع ہے. جناب بلال نے خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کا جن رونا نہ ہے سر کو جھکا لینا. مسائل تھوڑے سے سخت ہیں جن سے برداشت نہ اٹھ کے جا سکتا ہے, ورنہ دعا مانگنا کہ پڑھتا پڑھتا میں مر جاؤں. مر جانے کا دن ہے آج تو, ہماری شرمندگی کا دن ہے آج تو. کیا دیکھا؟ اللہ کا نبی آیا. جناب بلال احترام میں اٹھے, خواب کے عالم میں اللہ کے نبی کو سلام کیا. اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد ایک فقرہ کا سلمان, سب نے فقرہ کہا, اے بلال سب نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا, تم کیوں چھوڑ کے چلے آئے؟ بلال نے رو کے کہا, فریاد فریاد یا نبی اللہ, جس دروازے پر آپ کو جھکتے ہوئے دیکھا وہی چلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرتا ہوا دیکھا. اپنی ماؤں کے چہرے سامنے رکھو, جن کی مائیں گزر گئی ہیں اللہ ان کو جماعے سیدہ میں اعلیٰ جگہ عنایت فرمائے, اور جن کی مائیں بیمار ہے اللہ ان کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرمائے. مر جانے کے مصائب ہے,
آگے بڑھ کے نبی اللہ نے کہا بلال حسنین بہت یاد کرتے ہیں, بلال زہرا بہت یاد کرتی ہیں, جاؤ مدینے چلے جاؤ. اے رونے والو, حکم رسول کا ملنا تھا. جناب بلال نے سفر سامان تیار کیا, مدینے کی طرف روانہ ہوئے. جب مدینے والوں کو خبر ہوئی اللہ کے نبی کے زمانے کا مؤذن بلال آ رہا ہے, اصحاب تابعین تبع تابعین اولاد ازواج گھر سے باہر نکلی, سب نے بلال کو گھیرا. سب رو رو کے کہہ رہے تھے بلال ہمارے گھر چلو, بلال ہمارے گھر چلو. بلال بھی رو رو کے کہہ رہے تھے کسی کے دروازے پہ نہ جاؤں گا, جاؤں گا تو بنت رسول فاطمہ کے دروازے پہ جاؤں گا. اے کلاپور جونپور کے مومنی سروں کو اٹھاؤ, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. تاریخ کہتی ہے جب شہزادی کو پتا چلا جناب بلال آئے ہیں, پردے کا اہتمام کرایا گیا. ایک طرف شہزادی صلوات و سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہو گئی, ایک طرف جناب بلال بیٹھ گئے. جو جملہ رسول اللہ نے کہا تھا وہی شہزادی نے کہا, بلال تم تو اپنے تھے. بلال تم تو اپنے تھے, بلال سب نے ساتھ چھوڑا, تم نے کیوں ساتھ چھوڑا؟ اے رونے والوں, بلال نے وجوہات بیان کی. شہزادی نے فرمایا اے بلال اچھا کیا تم آ گئے, اے بلال تم کیا آ گئے, بابا کا زمانہ یاد آ گیا. اے بلال اگر آ ہی گئے ہو تو ایک مرتبہ اذان دے دو. اے رونے والوں, جناب بلال نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا شہزادی میں نے قسم کھائی تھی رسول اللہ کے جانے کے بعد اذان نہ دوں گا, لیکن آپ جزو رسالت ہے, آپ کا حکم رسول کے حکم کی مانند ہے, آپ کہتی ہیں تو اذان دیتا ہوں. لو رونے والوں, مصائب کا آغاز ہو رہا ہے, آوازوں کو آزاد کرو. جناب بلال گلدستہ اذان پہ آئے. جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر, شہزادی نے رو کر فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر پہ آ جاتا تھا. اللہ جانے جو نہیں رو رہا ہے وہ کیوں نہیں رو رہا ہے. یہ تو جنت البقیع کا ماتم ہو رہا ہے, یہ تو اجڑے ہوئے گھر کا ماتم ہو رہا ہے, رونے نہ نہ کرنا. پھر جیسی بلال نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ, شہزادی نے رو کر فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر سے رخصت ہو کے مسجد کی طرف جاتا تھا. اے رونے والوں, رو رہے ہو نا, اپنے چہرے کی پرواہ نہ کرنا. تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں, اور کوشش کیا کرو جب رویا کرو تو بلند آواز سے رویا کرو. جب تم بلند آواز سے روتے ہو ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعائیں دیتا ہے, پروردگار ان آوازوں پر رحمتیں نازل. حیا کر کے نہیں, حیا کر کے نہیں, حیا کر کے نہیں. اب سن لے, جیسے بلال نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ, شہزادی نے فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر سے بس 3 سے 4 منٹ کے مسائل ہے, گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. اس وقت میرا بابا میرے گھر سے رخصت ہو کے مسجد کی طرف جاتا تھا. رونے والوں, جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کہنا تھا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے باہر نکلے. ایک آواز دی اے بلال اذان کو روک دے, اما بے ہوش ہو گئے. تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا. نہیں رونے والوں, تم نے غور ہی نہیں کیا, تم نے غور ہی نہیں کیا. میں کہوں گا شہزادی صرف اذان میں اپنے بابا کا نام نہ سنا گیا. ذرا کربلا میں آئیے, جب 4 سال کی بچی نشیب میں پہنچی, باپ کا کٹا ہوا. آج 8 شوال ہے نا, آج جنت البقیع کا ماتم کر رہے ہو نا, ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس اعزا ہے نا. آپ مانو یا نہ مانو, میں ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں, اور مجھے نہیں پتا آج سے پہلے اس زاویے سے آپ نے مصائب سنے یا نہیں سنے. 3 سے 4 منٹ کے اندر مصائب تمام ہو جائیں گے. اے رونے والوں, کبھی کبھی تمہیں یہ نہیں لگتا بڑے ملتے جلتے ہیں دادی پوتی کے مسائب. اب میں تم سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا, میں پڑھتا جاؤں گا, تمہیں رونا ہو رو, نہ رونا ہو نہ رو. بھائی الطاف اللہ تمہیں صبر دے, لیکن آج جن کو رونا ہے وہ تو فرش اعضا پہ آ گئے نا,
آخری فکرے بڑے ملتے جلتے ہیں دادی پوتی کے مسائل کا. کیسے کہ نہ دادی کو باپ پہ رونے دیا گیا, جزاک اللہ, نہ پوتی کو باپ پہ رونے دیا گیا. دادی بھی بڑی مظلومہ, پوتی بھی بڑی مظلومہ. اے رونے والوں سید زادے اگر بیٹھے مجھے معاف کر دینا, یہ فکرہ ڈرتے ڈرتے پڑھا. اے رونے والوں دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی, یا زہرا پوتی کی پسلیاں بھی ٹوٹی. تو جب غسالہ غسل دے رہی تھی چیخ ماری, کہا بی بی اس بچی کو کوئی بیماری ہے؟ کہا بیماری نہیں تھی. جب یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی, شمر آگے بڑھتا تھا, اونٹ کی پشت پہ لٹاتا تھا, رسی سے باندھتا تھا, جب اونٹ چلتا تھا تو بچی کہتی تھی بھیا سجاد میری پسلیاں. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, جزاک اللہ. آپ تو روتے بھی خوب ہیں, آپ تو روتے بھی خوب ہیں, جزاک اللہ جزاک اللہ. دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی, پوتی کی پسلیاں بھی ٹوٹی. کر لو گے برداشت, کر لو گے برداشت. دادی کو بھی تماچے مارے گئے. نہ تم نے حق کے گریادہ نہ کیا. اچھا کچھ نوجوان نہیں رو رہے, تم نہیں روتے نا, تم نہیں رو رہے نا, میں نہیں پڑھتا مسائل. اچھا جو نوجوان نہیں رو رہے میرے سوال کا جواب دو گے؟ اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تماچے مارے, یا زہرا یا زہرا, شاعر کہتا ہے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کا. جزاک اللہ. دادی کو بھی تماچے مارے گئے, پوتی کو بھی تماچے مارے گئے. دادی کو بھی تازیہ نہ مارا گیا, پوتی کو بھی تازیہ نہ مارا گیا. کیا یہ فکرہ 8 شوال کو مجھے سمجھانا پڑے گا؟ دادی بھی دشمنوں میں گھری ہے, پوتی کی قبر بھی دشمنوں میں گھری ہے. اے رونے والوں دادی کو بھی غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی, پوتی کو بھی غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی. دادی کا فدق چھینا گیا, پوتی کے گوشوارے چھینے گئے. دادی کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھا, پوتی کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھا. مجلس کو میں نے تمام کیا, دادی کے جنازے میں بھی مجمع نہیں تھا. آپ تک گئے, میں نے ختم کر دیا. پوتی کے جنازے میں بھی مجمع نہیں تھا. پوتی کے جنازے پر سید سجاد مصیبت میں آئے, دادی کے جنازے پر علی مرتضیٰ مصیبت میں آئے. مرومہ کے شوہر بھی مجلس سن رہا ہے نا, بڑا قسمت والا شوہر ہے, مرومہ کے بچے بڑے قسمت والے ہیں. آخری فکرے کوئی بھائی اپنی بہن کا جنازہ ایسے نہ اٹھائے جیسے سید سجاد. حیا نہ کرو. آخری فکرہ اپنی آوازوں کو آزاد کرے, آخری فکرہ ہے. پوتی کے جنازے پر سجاد مصیبت میں آئے, ہاں حیا نہیں حیا نہیں حیا نہیں. دادی کے جنازے پر علی مرتضیٰ مصیبت میں آئے. اے بھائی الطاف مجھے بتاؤ, جب تمہارے گھر سے تمہاری ماں کا جنازہ نکلا, زیادہ سے زیادہ دفنانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے تھے؟ 4 لوگ, کم سے کم 2 لوگ. ایک قبر کے باہر سے دینے والا ہو, ایک قبر کے اندر سے لینے والا ہو. ہے کوئی اس مجمع میں جو غربت علی کا ماتم کرے؟ اے رونے والوں, علی کے ہاتھوں پر فاطمہ کا جنازہ تھا, حسنین چھوٹے تھے, نامحرم جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. علی کے ہاتھوں پر فاطمہ کا جنازہ, لبوں پہ ایک صدا یا نبی اللہ, علی غریب ہو گیا. قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے, اے علی لاؤ میری امانت مجھے دے دو. اے رونے والوں, لوگ مجلس تمام ہوئی,
دعائیں مانگو. عجب نہیں, میرا دل یہ کہتا ہے جب علی نے فاطمہ کا جنازہ رسول کے ہاتھوں پر رکھا ہوگا تو یہ کہا ہوگا اے نبی اللہ, امانت کی شرطی ہے, امانت جیسی دی جائے ویسی واپس کی جائے, مجھے معاف کر دو. فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, کمر خمیدہ ہو گئی, بازو شکستہ.